ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو، وہ اسکول پڑھنے کے لیے جائے، اب ٹیچر اس پہ تھوڑی توجہ کرے، لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ بچہ چل نہیں پا رہا تو ٹیچر اس پر سے اپنی توجہ ہٹا لے، جس سے بچے کو بھی احساس کمتری ہو اور وہ اور پیچھے ہو جائے، تو کیا اس میں ٹیچر پر کوئی گرفت ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کلاس کی ہیڈ ہوتی ہیں، سمجھ لیجئے ایک حاکم ہوتی ہیں، پوری اس کی سامنے رعایا ہے، اور حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام رعایا پر خصوصی طور پہ توجہ رکھے اور سب کو برابر توجہ دے، جبکہ توجہ دینا ممکن ہو۔ جیسے اب ایک کلاس ہے تو مس کے لیے کم از کم یہ تو ضرور کرنا ہوگا کہ ایک توجہ ہوتی ہے جو عام سی توجہ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک اسٹینڈرڈ ضرور ہوتا ہے ہر ٹیچر کا کہ بھی ہر بچے کو پیار دینا ہے، محبت دینا ہے، خیال کرنا اس کا، یہ تو وہ کبھی بھی ترک نہ کرے کیونکہ یہ تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اسپیشل توجہ کہ بعض اوقات کوئی بچہ بہت ہی کمزور ہے، مس خاص توجہ کر کے اس کو چاہتی ہیں ترقی کریں، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ذہین، بہت ہی اچھے پڑھنے والے، ٹیچرز کے بڑے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، یا ان پہ خصوصی توجہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ بچے اور زیادہ تیزی کے ساتھ چلیں اور ان کو پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے، یہ بھی ایک توجہ ہے۔ یہ اسپیشل جو توجہ ہے یہ اگر چھوڑ دی کسی مس نے کہ پہلے کن ذہن بچہ آیا، اس پہ عام بچوں سے زیادہ محنت شروع کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ اس محنت کا کوئی نتیجہ فراہم نہیں کر رہا اور جتنی میں محنت اور توجہ اس پر کر رہی ہوں اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کا وقت بھی نکل رہا ہے، ان پہ بھی توجہ نہیں ہو پا رہی اور یہاں سے رزلٹ کچھ آ نہیں رہا، تو مس نے پھر اپنی وہ اسپیشل توجہ کو ختم کر کے جو ایک عام توجہ جو کلاسک ریکوائرمنٹ ہے وہ قائم رکھی، لیکن وہ جو اضافی توجہ تھی وہ دوسرے بچوں کو دینا شروع کی تاکہ چلو وہ تو پک کریں، تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہوتی ہے ایسی توجہ جو پوری کلاس کو مس کو دینی ہی چاہیے، اگر اس میں بھی وہ کوتاہی کرے تو پھر تو ضرور قابل گرفت ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے اسپیشل تھوڑی سی توجہ کرنا اور خصوصی طور پر کسی بچے کو مطلب ترقی دینے کے لیے یا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مس کا متوجہ ہونا، اس کو وہ ضرور اس بچے کی کم ہمتی کی بنا پر، کن ذہنی کی بنا پر ترک کر سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی علوم، میں اس کو عام کر رہا ہوں کہ دنیاوی علوم کوئی پڑھتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میڈیکل سائنس میں وہ اس فیلڈ میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ذریعہ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید معرفت کا، کہ نئی نئی جتنی چیزیں دریافت ہوتی ہیں یہ دریافت ہے، ایجاد نہیں۔ اور یہ تمام سننے والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم بعض اوقات سائنسدانوں کی ان ایجادات کو سن کر، ان کی دریافتوں کو سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں، یار کیا کہاں تک لوگ پہنچ گئے اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں معاذ اللہ جو کوتاہ علم لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقی سے بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے، شاید یہ قرآن تک اور حدیث تک، حالانکہ قرآن و حدیث میں سارے علوم ہیں، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی یہ جو سائنسدان ہیں، جتنے بھی مطلب اس کائنات کے اوپر کسی بھی لحاظ سے غور و تفکر کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، نئے سیارے، نئے نئے مقامات، نئی مخلوق، یہ دریافت کر رہے، ایجاد نہیں، ان کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جو چیز آج جیسے گریوٹی ہے، کشش ثقل کا نظریہ ایک آیا اور اس پہ تحقیق ہوئی، جو زمین پہ جو چیز آپ چھوڑیں گے زمین پہ گرے گی، جبکہ آپ خلا میں نکل جائیں جو چیز چھوڑیں گے وہ فضا میں ہی تیرتی رہے گی، گریوٹی وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہ کس نے پیدا کی ہے بتائیے؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام سے وسیع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لہٰذا یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ان مضامین کو پڑھتا ہے اور اس سے جب نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتا ہے، اس معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی مزید عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر یقیناً یہ تمام علوم سیکھنا بھی اس جہت سے ایک عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب ملے گا، اور آخرت میں جتنا یہ علم سیکھتا رہے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک تقسیم کر دی ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے۔ اور دینی علوم میں کیا ہے جی؟ قرآن و حدیث کا علم۔ دنیاوی علوم میں کیا ہے جی؟ فزکس، کیمسٹری، میتھ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے دینی علوم ہیں، اصل نیت کا مسئلہ ہے۔ میں دائرہ میں رہ کے پھر گزارش کرتا ہوں، ایک نوجوان قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہا ہے لیکن مقصود اللہ کی معرفت نہیں، مقصود دین کی خدمت اور شان و شوقت نہیں، مقصود ہے مال کمانا، فخر کرنا، دوسروں کو زیر کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے تاکہ میری فوقیت ہو اور میں دوسروں کو ذلیل کروں۔ بتائیے اب یہ اس کا علم سیکھنا کیا عبادت میں شمار ہوگا؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا، بلکہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو
تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو ہم علم دین کہہ رہے ہیں اس کا حصول بھی ہمیشہ باعث ثواب نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو بس دیگر تمام علوم اللہ کے ہی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم کے اندر بہت سی چیزیں اپنے راز پوشیدہ کی ہے، جن کو سیکھنے کے بعد راز قدرت ہم پہ منکشف ہو جاتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نیت اچھی کر لی جائے تو انشاءاللہ پھر آگے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو علوم قرآن و حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے علوم ایسے ہیں جو فرض اور واجب کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ ہم پر سیکھنا لازم ہے، لہٰذا یہ علوم بھی دینی علوم ہیں، لیکن اس طرف جو علوم ہیں ان کا سیکھنا ہم پر فرض و لازم ہے۔ ان میں سے بہت سارے علوم کا سیکھنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن جہاں ہم نام دینے کی باری آئے گی کہ کیا دینی علوم یہ ہیں صرف یہ نہیں، تو ہم کہیں گے نہیں دونوں ہیں، اچھی نیت کے ساتھ اگر کیے جائیں تو سب اللہ کا علم ہے اور سب کا ثبوت قرآن سے ہے، سب کا ثبوت قرآن سے ہے۔ تو قرآن دعوت دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کو سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ذریعے معرفت حاصل کرنا یہ بالکل عبادت میں شمار ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ کویسچن کافی سارے بھی اور رہتے ہیں لیکن